خداوند یسوع المسیح ناصری کے فتح مند نام میں تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر خرم شہزاد ہے، ہاؤس آف کمیونین چرچ گلیکسو ٹاؤن کے وائس چیئرمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، جنہوں نے آج مجھے خداوند کے فرمودہ احکامات کو بیان کرنے کا گہرا فضل بخشا ہے، اور یہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کلام حق کی گہری عمیق باتوں کو بیان کر سکوں، اور میں خداوند کریم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج پیغام جو ہے میرے لیے آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اور آج کا پیغام جو ہے بہتوں کے بندھنوں کو جوؤں کو توڑنے کا ایک وسیلہ بنے گا۔ آئیے ہم اپنے گیان کو، اپنے دھیان کو خدا کے کلام کی طرف لگائیں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے، اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہا، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت اور رحمتوں کا اور شفا کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ یرمیہ اپنی قوم کی شکستگی کا، اپنی قوم کی بری حالت پر آنسو بہاتا ہے، اور اپنی قوم کی اس مایوسی، نا امیدی کی حالت کو دیکھتے ہوئے 20ویں آیت کے اندر کہتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک موسم گزرا ہے، دوسرا موسم گزرا ہے، لیکن پر شفا، بحالی، برکت ان کی زندگی کے اندر نہیں آ رہی، کیونکہ جب وہ 20ویں آیت کو تحریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام گزر گئے، پر ہم نے رہائی نہیں پائی۔ آج اکثر اوقات یہی حالات ہمارے گھرانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ سال گزر جاتے ہیں اور کئی سال گزر جاتے، پر ہمارے گھرانوں کے اندر مایوسی، نا امیدی، بے بسی اور لاچارگی نظر آ رہی ہے، اور ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جا رہی، ہماری زندگیوں میں شفا نہیں آ رہی۔ یرمیہ کی طرح آج ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے ایسے خادم کی، ایسے پیغمبر کی جو آنسو بہا سکے۔ اور پھر جب 21ویں آیت کو لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، اپنی بنت قوم کی شکستگی کے باعث میں جو ہے، وہ کہتا ہے میں کڑتا رہا ہوں، اور حیرت نے مجھے دبا لیا ہے۔ پریشانی ہے، مایوسی نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جلاد میں، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ تو پھر میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یہ جلاد ہے کیا، اور روغن بلسان کیا ہے؟ یہ آج ہمیں اس سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ جلاد کا ذکر سب سے پہلے پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا ہم جب 32واں باب دیکھتے ہیں، جہاں پر یعقوب کے ماموں لابن نے اس کا پیچھا کیا، اور یہاں پر ایک صلح نامہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک دو شخصیات کے درمیان صلح کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں 31ویں باب کے اندر، تو اس کی 43ویں آیت سے باب کے آخر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ خدا کا بندہ جب خدا کا بندہ موسیٰ اس کو تحریر کر رہا ہے، اس سارے واقعے کو قلم بند کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہاں پر دو جو ہے
پارٹیز کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر، جلاد کی پہاڑی کے اوپر عہد کیے جا رہے ہیں، اور یہاں دونوں کے درمیان قربانی ادا کی جا رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس وقت میں جب کسی دو شخصیات کے درمیان قربانی جب صلح ہوتی تھی تو ان کے درمیان قربانی ادا کی جاتی تھی، اور وہ قربانی کے بیچ میں سے ہو کر گزرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عہد کر رہے ہیں، وہ صلح کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ایک سیم اسی طرح ہی کوہ کلوری پر بھی ہوا۔ اب اسی جلاد کے پہاڑ پر ایک درخت ہے جس کا نام بلسان ہے، اور جب اسے چیرا جاتا ہے تو وہاں سے جو گودا نکلتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی شفا کا سبب بنتا ہے۔ اب خدا کا بندہ یرمیہ یہ کہتا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ تو پھر میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ آج مسیحا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کوہ کلوری پر بھی دو شخصیات کے درمیان صلح ہوئی، اور اس صلح میں ایک برہ قربان کیا جاتا ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان صلح ہو رہی تھی، اور ایک برہ جس کا نام یسوع المسیح ہے قربان کیا گیا، اور اس کے بہتے ہوئے خون نے اس بات کی علامت کی کہ خدا اور انسان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اگر اس پہاڑی پر قربانی ادا ہو گئی، صلح ہو گئی، خون بہایا گیا، وہ روغن بلسان میرے اور آپ کے لیے برے کا خون تیار ہے، تو آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکر یہ ہے کہ قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ کیونکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ تو میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اب بنت قوم شفا کیوں نہیں پا رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ قوم ناراستی کو کما رہی ہے۔ اگر اب اسرائیلی قوم کی حالت پر غور کریں تو یسایہ کی کتاب بیان کرتی ہے پہلے باب کے اندر کہ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی، تمام سر بیمار ہے اور کہیں صحت نہیں۔ آج شاید ہمارے گھرانوں کی بھی حالت یہ ہے، ہم دعائیں بھی شاید بہت کر رہے ہیں، ہم خدا کے حضور بھی جاتے ہیں، ہم چرچ بھی جا رہے ہیں، ہم ہو سکتا ہے دے یکیاں بھی بہت زیادہ دیتے ہوں، لیکن ہمارے گھرانوں کے اندر شفا نہیں ہے۔ جلاد میں روغن بلسان بھی موجود ہے، طبیب بھی موجود ہے، لیکن ہمارے گھرانوں کے اندر میرے عزیز و شفا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری حالت خود درست نہیں ہے۔ کیونکہ امت اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ وہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکاتی تھی۔ جب یرمیہ 9ویں باب کو تحریر کرتا ہے تو اس کی دوسری آیت میں اس کی خاص وجہ بتاتا ہے کہ کیوں شفا نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے 9ویں باب کی دوسری آیت کے دوسرے حصے میں، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑتا ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہے۔ ہم شاید آج خدا کے ساتھ دغابازی کر رہے ہیں، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں خدا مجھے شفا بخشے، ہم توقع رکھتے ہیں خدا مجھے برکت دے۔ پھر تیسری آیت وہ کہتا ہے وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں، وہ ملک میں زوراور ہو گئے لیکن راستی کے لیے نہیں۔ آج لمحہ فکری ہے، ہم شفا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، ہم فکر کر رہے ہیں، سارا کچھ موجود ہے، خدا نے ہمارے لیے شفا کا اہتمام کر دیا، انتظام کر دیا ہے، طبیب اعظم موجود ہے، اس کا بیٹے کا قیمتی خون مجھے اور آپ کو پاک کرنے کے لیے تیار ہے، پر ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں لانے کے لیے خالصتاً تیار نہیں ہوئے۔ کاش آج یہاں پر یرمیہ جیسا کوئی خدا کا بندہ کھڑا ہوتا، وہ آنسو بہاتا، کیونکہ 9ویں باب کی پہلی آیت تو کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ
آج ہمیں اپنی اس حالت پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ ہم شاید شفا کی طرف تو غور کر رہے ہیں، ہم شافی کی طرف غور نہیں کر رہے، ہم طبیب اعظم کی طرف غور نہیں کر رہے، ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ آج بھی باہیں پھیلائے میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم کب اپنی انا پرستی کو، اپنے لالچ کو، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ کر اس کے حضور میں مخلص ہو جائیں۔ میرے عزیزو، جب سارا کچھ موجود ہے، شفا کے لیے ہر در کھلا ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں؟ آئیں، وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خالی کر دیں، خالی برتن کی طرح اس کے آگے انٹیل دے، کہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر دے۔ طبیب اعظم کے آگے اپنے آپ کو انٹیل دیں۔ جب طبیب اعظم کے آگے میں اور آپ جھک جائیں گے، تو پھر روکنے پلسان جو یسوع کا قیمتی خون ہے مجھے اور آپ کو شفا دے گا، وہ مجھے اور آپ کو برکت دے گا، وہ مجھے اور آپ کو سرفرازی عنایت کرے گا۔ آج بھی بہت سارے گھرانے ہیں جو دو بھیڑیوں میں پیر رکھ کر چل رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ امت اسرائیل والا رویہ نہ اپنائیں، کیونکہ یسایہ کی کتاب اس کے جب ہم 5ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ایک چیز کا گلہ ہمارے ساتھ کرتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کے پاس خدا کا زندہ مقدس کلام ہے وہ ضرور اس کو کھول لیں، میرے ساتھ دیکھیں۔ لکھا ہے 7ویں آیت میں، 5ویں باب کی 7ویں آیت میں، سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ خدا ہم سے کسی اور چیز کی امید رکھتا ہے، پر ہم آج خدا کے آگے کن باتوں کو لے کر آئے ہیں؟ لمحہ فکری ہے۔ میں بارہا اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ لمحہ فکری ہے۔ ہمارے گھرانے بدل جائیں گے، ہماری زندگیاں بدل جائیں گے، ہمارے کاروبار بدل جائیں گے۔ طبیب اعظم بھی موجود ہے، اور یاد رکھیں روغن بلسان بھی موجود ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ شفا نہ ہونا یہ میری اور آپ کی اپنی کمزوری ہے، اپنی خامی ہے، اور مت کسی دوسرے کو الزام دیں کہ شاید اس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں، ہم شفا نہیں پا رہے۔ وجہ ہم خود اپنی شفا میں رکاوٹ کھڑی کیے ہوئے ہیں، ہم نے خدا کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں۔ کلام کے مطابق بہت بولنے سے اچھا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ دنائی کی 4 باتیں کروں۔ ضرورت ہے اس وقت، اس لمحے میں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جو بوجھ خدا نے مجھے دیا ہے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر بڑے کام ہونے ہیں، بشرطے کہ یاد رکھیں خدا جب کام کرتا ہے تو خدا ہم سے بھی کسی چیز کی توقع رکھتا ہے۔ ہم اپنا آپ خدا ان کے تابع کریں۔ جتنے اس پیغام کو سن رہے ہیں، جنہوں نے سنا ہے، آئیے اپنے آپ کو طبیب اعظم کے ہاتھوں میں دے دیں، طبیب اعظم کے ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ طبیب اعظم آپ کو، آپ کے گھرانوں کو بحال کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، میں یسوع کے فاتح مند جلالی نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تیرے کلام کی ان باتوں کو سیکھا ہے کہ جلال میں روغن بلسان نہیں، کیا جلال میں روغن بلسان نہیں،
क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? तो मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? शिफा ना पाने की वजह हमारी खुदा तकब्बर वाली ज़िंदगी है। शिफा ना पाने की वजह खुदावंद तू जानता है कि हमारे अंदर लालच है। खुदा शिफा ना पाने की वजह हमारे गुनाह हमारे आड़े हाथों हैं। खुदावंद देख, जो जिंदगियां इस वक्त तेरे कलाम को सुन रही हैं, यीशु के नाम में जिन्होंने सुना है इस पैगाम को, खुदावंद जो इस पर ईमान लाए, खुदावंद जो अपनी जिंदगियों को बदले, यीशु के नाम से मैं तेरा खादिम होते हुए उनके लिए बरकत चाहता हूँ। रुकावटों को, बंदिशों को यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। और खुदावंद देख, जो खुदा बीमार हैं वो यीशु नाम में शिफा पा जाए, और खुदा बे औलाद जोड़े खुदा बरकत पाना शुरू करें। और खुदावंद देख, यीशु के नाम में इस कलाम पर हमें अमल करने का फजल दे, ताकि हम तबीब आज़म को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लें, तबीब आज़म को अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद लेकर तेरे नाम को जलाल दे सके, और रोगने बलसान हमारी ज़िंदगियों को जो बर्रे का खून है पाक करता चला जाए। खुदावंद देख, मैंने ईमान के साथ जो बीज बोया है, खुदावंद देख फल मांगता हूँ यीशु के नाम में। खुदा मेरा काम आज खुदा बीज को बोना है। यकीनन तू खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीले ज़िंदगियों को बरकत दे रहा है। लोग बरकत पा रहे हैं, लोग शिफा पाएंगे। खुदा जब इस पैगाम को सुनते हैं तो खुदा ज़िंदगियों में खुदा ताज़गी आए, बहाली आए, रुके हुए काम बहाल हों। खुदा हर तरह की फाइनेंशियली ब्लेसिंग लोगों के लिए खुदा मैं चाहता हूँ यीशु के नाम से। और खुदा मैं देख, तेरा हाथ इनकी ज़िंदगियों पर भर जाए, और जो बोझ तूने दिया उस बोझ के मुताबिक इनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत चाहता हूँ। आज़ाद हों यीशु के नाम से। खुदा रुगरेता आज़ाद हों यीशु के नाम से। और खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के फातिहमंद और जलाली नाम में, आमीन।